جبھی میری نہیں ہوتی تب میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں اگلے زمانے میں 3 شخص تھے، کہیں جا رہے تھے، سونے کا وقت ہو گیا تو ایک غار کے پاس پہنچے، اس میں یہ تینوں شخص داخل ہو گئے۔ حسن اتفاق ادھر یہ غار میں داخل ہوئے، ادھر پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری جس نے غار کو بند کر دیا، غار بند ہو گیا۔ اس غار میں داخل ہونے کے بعد چٹان گری، غار کا منہ بند، اب جانے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کا ذریعہ یعنی وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے لیے کوئی نجات کی راہ ہو جائے۔ تو ایک نے کہا اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دہو کر سب سے پہلے ان کو پلاتا، ان سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا نہ لونڈی غلام کو دیتا۔ ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا، رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ والدین سو گئے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے، بچے بھوک سے چلا رہے تھے، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہیں کیا، اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں۔ والدین سو رہے تھے، انہیں جگانا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر کیا کیا؟ دودھ کا پیالہ ہاتھ پر رکھے ہوئے ان کے جاگنے کے انتظار میں رہا، یہاں تک کہ صبح چمک گئی۔ اب وہ جاگے، والدین اب جاگ گئے اور دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ اب اس شخص نے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیا تھا اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نیک کام کے وسیلے سے دعا کی۔ تو جیسے اس نے دعا کی، اس کا کہنا تھا کہ چٹان جو تھی وہ کچھ سرک گئی، وہ کچھ ہٹ گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکے، تھوڑی سی قدرے سے ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ یہ سارے کے سارے نکل جاتے۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت محبوب رکھتا تھا، میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، وہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئی، میرے پاس کچھ مانگنے کو آئی، میں نے اسے 120 اشرفیاں دیں کہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کرے، وہ راضی ہو گئی۔ جب مجھے اس پر قابو ملا تو بولی کہ ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا تیرے لیے حلال نہیں کرتی۔ اس کام کو گناہ سمجھ کر میں ہٹ گیا اور اشرفیاں جو دے چکا تھا وہ بھی چھوڑ دی، گناہ سے بھی باز آ گیا اور جو اشرفیاں اسے دی تھیں اس کے پاس ہی رہنے دی۔ الہی، اگر یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس کے کہتے ہی چٹان کچھ سرک گئی، مزید کچھ ہٹ گئی، مگر
ابھی بھی اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکے۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا، ان سب کو مزدوریاں دے دی، جو ان کی اجرت تھی سب کو دے دی۔ ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا، کمائی وغیرہ کر کے اس میں نفع حاصل ہو گیا، اس کی مزدوری میں اضافہ ہو گیا، یعنی اس سے تجارت وغیرہ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی مزدوری میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مزدور جس کی مزدوری اسے نہیں ملی تھی، وہ ایک زمانے کے بعد، ایک عرصے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا اے خدا کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ جو کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، غلام تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری مزدوری کا ہی ہے، سب لے لے۔ بولا اے بندہ خدا، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا۔ وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ الہی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسے ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا، یہ تینوں اس غار سے نکل کر چلے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان 3 حضرات کی اس مشکل وقت میں مدد فرمائی اور انہیں غار سے نجات عطا فرمائی۔ اس طویل روایت میں ہمارے لیے درس کے بے شمار مدنی پھول بھی ہیں۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس حکایت اور اس روایت کے تحت جو مدنی پھول ہیں، اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت مدعا ذل العالی کا بیان وسیلے کی برکتیں، یہ سن لیجئے، 1 گھنٹے کا بیان ہے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سیکھنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، انشاءاللہ۔